الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی طریقے سے جو عوامی مشورے دیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی پریکٹیکل اور بہت صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیکس ادا کریں، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، اور ٹیکس چوری جو ہے امریکہ جیسے ملک میں سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ ہے کہ بڑی کھلی چھوٹ ہے، آپ کرتے رہیں، آپ اپنا جو بھی ٹیکس دیتے رہیں، بہت کم وہ چیک کرتے ہیں آپ کے بیان ہی کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب چیک کر لیا اور کہیں گڑبڑ ہو گئی تو پھر جو سزا ملتی، بڑے سے بڑا آدمی پھر جیل میں پہنچا سیدھا۔ ایک یہودی خاتون ہے کہ جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی مالک اور بہت اس کا مینہٹن کے اندر بہت بڑی جائیداد ہے، بہت بڑا علاقہ، بڑا کاروبار، لیکن اس ٹیکس کے مسئلے میں جیل میں گئی یہودی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی لابی جو ہے وہ امریکہ میں کتنی مؤثر ہے، لیکن یہ کہ یہ IRS کے وہاں پہ کہلاتا ہے، اس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں۔ تو ٹیکس کا وہاں ٹیکس نہیں ہوگا تو صحیح بات ہے کہ یہ آخر یہ تمام ملک کے معاملات کیسے چلیں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی بہت صحیح بتائی، ٹیکس چوری کرنے والا جو خود بے ایمانی کر رہا ہے وہ کسی ایماندار آدمی کو کام نہیں کرنے دے رہا، اس لیے کہ جو شخص ٹیکس نہیں دے رہا ہے اور جو شخص ٹیکس دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ جس نے ٹیکس دیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، اس کی قیمت جو ہے جو بھی چیز وہ بنا رہا ہے وہ زیادہ ہوگی، جو ٹیکس چوری کر رہا ہے وہ کم کے اوپر بیچ دے گا تو اس کی تو مارکیٹنگ ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت یک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ یہ متعدی مرض ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ غلط اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وہ یا تو پھر یہ کہ اگر وہ اپنی دیانت پر قائم رہیں گے تو وہ کاروبار سے آؤٹ ہو جائیں گے، ایگزٹ ہو جائے گا ان کا، نکل جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ پھر وہ بھی مجبور ہو کر اور وہ بھی اسی اوپر پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے بجلی اور گیس کی چوری کا معاملہ، یہ بھی اگر قومی سطح پر ہمارے ہاں، اور اس کی اخلاقی حیثیت ہے، چوری تو چوری ہے، پیسے کی بھی چوری ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نماز کی بھی چوری ہے۔ نماز کی چوری یہ ہے کہ آپ نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا یا قیام آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ چوری ہے کہ آپ ابھی رکوع سے اٹھے سیدھے ہوئی بھی نہیں کھول کے گئے سجدے کے، سجدے سے اٹھے ابھی سیدھے بیٹھے نہیں ہے تو پھر اگلا سیدھا ہو گیا، تو یہ نماز بھی چوری ہے۔ تو چوری ہر شے کی ہے، چوری تو چوری کہلائے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اسی طرح کا جو معاملہ ٹیکس کا میں نے کہا وہی معاملہ یہاں ہے۔ اب جو کارخانے دار بجلی چوری کر کے استعمال کر رہا ہے اس کا وہ کارخانے دار کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جو بجلی پے کر رہا، اس کا بل پے کر رہا، اس کی تو کاسٹ بھی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی در حقیقت ہمارے ہاں اس پوری گاڑی کو ایک غلط اس پر ڈالنے والی چیز ہے، اور اس میں اس کا جو اخلاقی اور دینی پہلو ہے اسے جو نمایاں کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ کیونکہ ان کے پوری تقریر میں نواز شریف صاحب کے دین جو ہے وہ فریم آف ریفرنس میں ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا۔ یہی حوالہ دیا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ٹیکس دیا جاتا ہے، ان کے سامنے آئیڈیل وہی ہے، نمونہ وہی ہے، اسوہ جو ہے وہ وہی ہے جدید اور سیکولر قسم کی جو سرمایہ دارانہ معیشت کے اندر جو ممالک کامیاب ہو رہے ہیں وہ ان کا آئیڈیل ہے، وہ ان کا اسوہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ باتیں ساری کی۔ اسی طریقے سے یہ مشورہ چائے اور چکنائی، وہ ایڈیبل آئل جو انہوں نے کہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ چے کا لفظ بھی عربی زبان میں نہیں ہے۔ چائے اور چکنائی دونوں کے استعمال میں اگر کمی ہو جائے تو قومی معیشت کی سطح پر بہت بڑا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے اس کی بڑی مقدار بچ سکتی ہے۔ جیسے پے کا حرف عربی زبان میں نہیں، آپ کو یاد ہوگا مرتبہ یہ بات لطیفے کی شکل اختیار کر گئی تھی کہ پے سے بننے والے الفاظ تمام کے تمام کے جو شرک جس کی دنیا میں ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں اس کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں۔ پجاری، پروہت، پوپ، پادری، پیر، وہ سب پے، یہ جو جن سے کہ یہ ساری جو دینی جو ہیں خلل پیدا ہوتے ہیں یہ سب پے سے۔ پھر ہمارے ہاں وہ بھی بن گیا تھا کہ وہ 3P جو ہے PPP، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس ملک کے اندر جو ہے سیکولرزم کی نمائندہ اور علم بردار، اور خاص طور پر جو اس کی عبد و رہنما ہیں ان کے تو ریکارڈ پر ہیں یہ بیانات کے، شرعی سزائیں جو ہے وہ وحشیانہ ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جس طرح کھل کر انہوں نے مذمت کی۔ بہرحال یہ دو سے جو ہے کوشش کی جانی چاہیے، اور میں اس کو پوری طریقے سے خود بھی کوشش کروں گا کہ اپنی چائے کی کنزمپشن میں کمی کروں۔ چکنائی تو میں نے ویسے ہی ختم کر دی ہے، اس لیے کہ اب وہ میرے اس علاج کے بعد جو احکام صادر ہوئے ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے ان میں یہ بھی ہے۔ بہرحال
لیکن یہ کہ اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر چائے اور چکنائی کی کنزمپشن میں کمی ہونی چاہیے۔ پر اس سب کا جو حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں معاشی انصاف کی طرف کچھ پیش قدمی اس کے ذریعے سے ہو جائے گی، اور یہ معاشی انصاف بھی بہت اہم شے ہے، بہت اہم شے ہے۔ اسی لیے میں نے آج جو آیت اپنی آج کی گفتگو کے لیے اسے عنوان کے طور پر اختیار کیا ہے، آج کا ٹکڑا ہے سورہ حشر کا، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہ جائے، یعنی طبقاتی تقسیم ہو جائے کہ کچی پیس تو نہیں ہے لیکن وہ آٹا صرف ایک طرف پھینکنے کے دوسری طرف پھینک ہی نہیں، وہ حیض کی طرف تو آٹا جو ہے وہ جا رہا ہے اور حیض ناس کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے کہ ایک طرف محرومین ہے اور ایک طرف مترفین ہے، یہ جو کیفیت مالی اعتبار سے ہوتی ہے کسی معاشرے میں، یقیناً بڑی تباہ کن ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے آزاد معیشت کا راستہ کھولا ہے، قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے، جبکہ ایمانی، احسانی اور روحانی سطح پر اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایک والنٹری سوشلزم، انفرادی ملکیت کی نفی ہے مطلب، انفرادی کیا قومی ملکیت ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے، تمہارے پاس تو امانت ہے، یہ امانت چند روزہ نیز جماعت در حقیقت مالک ہر شے خدا، جو کچھ تمہیں ملتا ہے چاہے تم نے کمایا ہے، محنت کی ہے تو کسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، جو ملا ہے اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا، اللہ کا فضل ہے، یہ ہے روحانی تعلیم کو فضل کہتے ہیں اس کو جو بلا استحقاق ملے۔ ایک مزدوری ہوتی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو رکھا ہے 50 روپے کی دہاڑی پر، اس نے کام کیا 50 روپے تو آپ نے دینے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا اس نے بڑا اچھا کام کیا، محنت سے کیا، دل لگا کے 10 روپے اور دے رہے ہیں آپ سے، یہ فضل ہے، فضل بلا استحقاق ہے، جس کی ڈیمانڈ آپ نہیں کر سکتے، وہ دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کو فضل کہا گیا ہے۔ تو سورہ جمعہ میں جو آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تو جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کا فضل، اس میں جائز تمہارا حق جو ہے وہ تمہاری ضروریات ہے، زائد جو بھی ہے وہ دے دو اللہ کی راہ میں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو کچھ دیا ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے، ایک امانت ہے، اس میں سے تمہارا جائز حق ہے تمہاری ضروریات کی حد تک، اس سے جو قدر فاضل ہے، قدر زائد ہے، جو سرپلس ویلیو ہے، اس اعتبار سے وہ در حقیقت فقراء و مساکین کا حق ہے، جو تمہارے حق مال میں رکھ کر اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے کہ آیا حق بحقدار رسید کر کے تم وہ چیز پہنچا دیتے ہو ان کو، مسکینوں کو اور محتاجوں کو، یا یہ کہ اس پر قبضہ غاصبانہ جو ہے برقرار رکھ کر اور اسے اپنی دولت بنا دیتے۔ یہ ہے روحانی سطح پر اسلام کی بات۔ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کہاں سے ہوگی جب اپنے پاس رکھا ہی کچھ نہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضور نے ساری عمر زکوٰۃ دی ہے، عام آدمی شاید سر پھوڑ کے میرے اس پوائنٹ کے اوپر، یہ تو آپ کا رکن اسلام ہے، زکوٰۃ تو ہوگی، اگر کوئی آپ کے پاس دولت ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر سورج جو ہے نصف النہار پر کھڑا ہو جائے اور وہ ادھر ڈھل کے ہی نہ تو ظہر کا وقت ہوگا ہی نہیں، اگر دولت کسی کے پاس نصاب کی حد تک جمع ہوئی بھی نہیں تو سب زکوٰۃ کا سوال ہے۔ اس لیول پر زندگی حضور نے گزاری، فقراء صحابہ نے گزاری، سب نے نہیں، اور پھر صوفیاء کرام نے گزاری، علماء نے نہیں، اکثر و بیشتر علماء نے نہیں، صوفیاء نے۔ یہ ہے روحانی سوشلزم، لیکن لیگل لیول پر، قانونی سطح پر اسلام کا نظام جو ہے معاشی، وہ ایک آزاد معیشت کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے، انفرادی ملکیت ہے، دکان کے بھی مالک ہو سکتے ہو، مکان کے بھی ہو سکتے ہو، کھیت کے بھی ہو سکتے ہو، کارخانے کے بھی ہو سکتے ہو، زیادہ محنت کرو تم کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا، ایک حد سے بڑھ جائے گا تو زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی جبرن تم سے نہیں لیا جائے گا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم باقی سارا دے کر اور اللہ کے ہاں اپنا مقام اونچا کر لو، اور یا یہ ریٹین کر لو، ریٹین کرو گے تو پھر وہ وراثت میں منتقل ہو جائے گا، اور اس میں سے زکوٰۃ تمہیں 12 مل جاؤ گے،